ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی، سائیں جام الدین ملا علیہ رحمہ، بہت کمال کے بزرگ تھے۔ انہوں نے بتایا، بولا بیٹا اگر یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہارے رزق کے بندوبست کرے، کوشش کرو کہ کیا یہ اچھا ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں، اور میں نے یہ جس کو بیان کیا ہے آپ یقین کریں، جس کو بیان کیا الحمدللہ اہل بیت کے صدقے، میں نے جس کو بیان کیا الحمدللہ، اس نے کہا حضرت ضروریات زندگی غیب سے پوری کر دیتا ہے، رب ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا، شعور بھی نہیں جاتا، ان کی چھٹی حص بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر اللہ ان کو کافی ہوتا ہے۔ میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی، سائیں جام الدین ملا علیہ رحمہ، بہت کمال کے بزرگ تھے۔ انہوں نے بتایا، بولا بیٹا اگر یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہارے رزق کے بندوبست کرے، اللہ غیب سے رزق کے بندوبست کرے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوشش کرو کہ کیا یہ اچھا ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں، اللہ، پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رزق حضور کے صدقے اور حضور کی آل کے صدقے عطا کرتا ہے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ میں بھلا زمانے سے کیوں مانگوں، میں بھلا زمانے سے کیوں مانگوں، مجھ کو جو دیتے زہرا کے لال دیتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو وہ بڑے کمال کے حضوری بزرگ تھے، جو فرمانے لگے بیٹا، اچھا بڑا پیار فرمایا کرتے تھے مجھ سے، وہ فرمانے لگے بیٹا میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں نا اس پہ عمل کر کے دیکھو، اور میں نے یہ جس کو بیان کیا ہے آپ یقین کریں، جس کو بیان کیا الحمدللہ اہل بیت کے صدقے، مولا علی کے صدقے، مولا حسن، مولا حسین کے صدقے، جس کو یہ وظیفہ تو نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ایک نظر، ایک توشہ پیش کرنے کا طریقہ ہے اہل بیت کے بارگاہ میں نے جس کو بیان کیا الحمدللہ، اس نے کہا حضرت پہلے اپنے کھانے کا نہیں ہوتا تھا، اب الحمدللہ اللہ ضروریات زندگی غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ بس یہی تو چاہیے ہوتا ہے، یہ گاڑی بنگلہ یہ سب تھوڑی، بھائی آپ اپنی زندگی گزارنے میں کسی کے محتاج نہ ہو، آپ اپنی زندگی گزارنے میں کوئی قرض نہ لینا پڑے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، بس یہی تو بات ہوتی ہے۔ بھائی بزرگوں کی زندگیوں کا آپ دیکھیں، 1 روپیہ ہو یا 1 ارب روپیہ ہو، اللہ غیب سے اسباب بنا دیتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا، شعور بھی نہیں جاتا، ان کی چھٹی حص بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر اللہ ان کو کافی ہوتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہوتا ہے اللہ ان کو۔ تو میں نے ان سے عرض کرنے لگا، میں نے کہا حضور آپ بتائیں کیا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا 1 محرم سے 10 محرم تک اہتمام کیا کرو۔ اللہ، ناظرین آپ تمام سے میں عرض کر رہا ہوں، 1 محرم سے 10 محرم تک، کیا ہی اچھا یہ 10 دن نہیں تو کم از کم 6 7 8 9 10 یا 7 8 9 10 کو لازمی، 7 8 9 10 لازمی، ورنہ وہ کہنے لگے کہ بچے اس کو 1 سے لے کر 10 تک اہتمام کرو تو بہت اچھی بات، کوئی اتنے مسئلے کی بات بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا کیا ہے کہ 5 روٹیاں بنانی ہیں، پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں، بے دم یہی 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی 5 ہے مقصود کائنات، پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں، 5 روٹیاں بنائیں، گھر میں خاتون میں سے پاک صاف ہو کر، نہیں تو مرد بھی بنا سکتے ہیں، عورت بنا رہی تو پاک صاف ہو، باوضو ہو تو بہت بہترین ہے۔ بھائی بزرگ اتنی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں توشہ پیش کیا جا رہا ہے، اتنی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، تو کوشش یہی کریں کہ جتنا ادب و احترام کے ساتھ ہو تو اس کو پیش کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ 5 روٹیاں بنائیں، 5 روٹیاں بنانے کے بعد اس کے چور کر لیں، روٹیوں کو چور کر دیں، جیسے ہوتا ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چور کر لینا۔ چور کرنے کے بعد
اس پر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کو نظر کریں اہل بیت کی بارگاہ پہ. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، اور اس کو آپ نظر کر دیں اہل بیت کی بارگاہ. سورہ فاتحہ پڑھیں گے کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. وہ 5 روٹیاں آپ کے سامنے، اس طرح سے آپ نے نیاز اس پہ لگانی ہے. اس کے بعد اس کو چور کرنا ہے. چور کرنے کے بعد اس کو لے جائیں اور لے جا کے قبرستان پہ رکھ دیں. لے جا کے قبرستان پہ رکھ دیں. اگر سمجھیے گا میری بات کو، وہ روٹیاں بناتے بناتے فاتحہ پیش کرتے کرتے اگر آپ کے گھر پہ کوئی سائل آ گیا یا کسی سائل سے آپ کا ٹکراؤ ہو گیا یا کوئی گھر پہ آپ کے آ گیا تو وہ روٹی اس کو پیش کر دیں، سالن کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، کسی بھی طرح سے جو بھی مطلب لوازمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو روٹی پیش کر دیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کوئی سائل آ گیا تو سائل کو آپ وہ 5 روٹیاں پیش کر دیں یا 2 روٹی پیش کر دیں. 2 بج گیا وہ کسی اور کو پیش کر دیں، یا اس روٹی کے ساتھ آپ قریبی مسجد کے امام کو، مؤذن کو یا کوئی طالب علم ہے اس کو پیش کر دیں. لازم بات ہے اس کو جب آپ پیش کریں گے تو وہ روٹی ثابت پیش کریں گے، اس کے ساتھ کوئی سالن ہو یا کوئی اس کے ساتھ جو اس کے لوازمات. اگر یہ سلسلہ نہیں بن سکتا تو اس کو چور کریں اور چور کرنے کے بعد اس کو آپ قبرستان میں رکھ دیں. اس کو کہاں رکھیں؟ قبرستان میں رکھیں. قبرستان میں نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ ہے کہ اس کو چور کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، جہاں چڑیا یا پرندے اس طرح کی چیزیں اس کو کھا سکیں، یا جو جگہ آپ نے چرند و پرند کے لیے کوئی اس طرح کا آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم اس کو صدقہ کریں، یہاں ادھر ہم چرند و پرند کے لیے ہم چیزیں ڈالتے ہیں تو اس کو ڈالیں. پہلا آپ کو کوشش یہی کرنا ہے کہ وہ آپ کسی سائل کو پیش کریں، کسی مہمان کو پیش کریں، یا کسی امام، مؤذن، خادم یا طلباء دین میں سے کوئی اس کو پیش کر دیں. اس کو نہیں کر سکتے تو پھر اس کا چور بنائیں. چور بنانے کے بعد اس کو آپ قبرستان میں رکھوا دیں. قبرستان میں نہیں رکھوا سکتے تو اس کو آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ یا اس طرح سے رکھیں. یہ اہتمام کیا ہی اچھا ہے کہ اگر 1 محرم سے 10 محرم تک اگر آپ پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں بس اس طرح سے پکانا ہے اور اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں توشہ پیش کرنا ہے. یہ پنجتن کے نام کی 5 روٹیاں آپ اس کے کمال دیکھیں گے. بھائی اللہ رزق میں نے آپ کو کہا آل محمد کے صدقے عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے اللہ رزق عطا فرماتا، مولا حسین، مولا حسن کے صدقے اللہ رزق عطا فرماتا، مولا علی کے صدقے اللہ رزق عطا فرماتا. آپ جب اس طریقے سے اگر 1 سے 10 محرم کریں تو بہت ہی اچھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کرے تو جتنا کر سکے اتنا کر لیں، نہیں تو کم از کم 7، 8، 9، 10 کو کر لیں. اس طرح سے آپ یہ رزق پنجتن کے 5 نام کی 5 روٹیاں آپ پیش کر کے دیکھیں. اور جب آپ بنا لیں تو اس کو میں نے آپ سے جیسے کہا ہے کہ آپ اس میں نیاز آپ جب کریں تو 7 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف تو لازم ہے، ہر مسلمان کے عمل میں اول آخر درود شریف لازم ہے. اب جو درود اس کو یاد ہو، سب سے بہترین درود درود ابراہیم ہے. اس کے علاوہ جو درود یاد ہو وہ پڑھے، جو درود یاد ہو یہ بولنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر یہ آپ توشہ پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اہل بیت کے صدقے غیب سے اللہ ثانیہ پیدا فرمائے.
رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے. میں آپ کو بات بتاؤں, آسمانوں سے رزق برسے گا. اللہ فرماتا نہیں وَلَوْ أَنَّا عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. تو برکتوں کے دروازے, رحمتوں کے دروازے, وسعتوں کے دروازے, سکون کے دروازے, غیب کے عطا کردہ رزق کے دروازے اللہ اہل بیت کے صدقے کھولتا ہے, پنجتن کے صدقے کھولتا ہے. اور جب آپ دیکھیں, جب آپ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کی لاج رکھتے ہیں. تو جب آپ اہل بیت کی بارگاہ میں, پنجتن کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو وہ آپ کی لاج نہیں رکھیں گے, ضرور بھی ضرور رکھیں گے. بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے, آپ کا اخلاص کامل ہونا چاہیے, آپ کی محبت کامل ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں کمال کو پہنچتی ہیں اور پھر عاجزی انکساری کے ساتھ آپ توشہ پیش کرتے ہیں, آپ ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں, تو ان کی روحانیت, ان کی نورانیت اور ان کی روح کے فیض آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں. میری طرف سے آپ تمام کی اجازت ہے, اور کمنٹس میں کوشش یہ کریں اپنے لیے اور ہم سب کے لیے پنجتن کے 5 نام ضرور لکھیں. ہاں, اہل بیت کی بارگاہ میں محبت کے نذرانہ پیش کرتے ہوئے پنجتن کے 5 نام ضرور لکھیں. اللہ کریم ہمیں اہل بیت کا صدقہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے.